اللہ 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 اللہ۔ بجے کی اذان ہے نا، 8:15 کی جماعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خاص کر کے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے اس مسجد کے امام محترم کا اور مؤذن محترم کا، اور یہاں کے متولیان کا، ٹرسٹیان کا، ذمہ داران کا، کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع دیا کہ آج ہم ہمارا سلسلہ خانقاہ حبیبیہ نقشبندیہ کا چوتھا اجلاس منعقد کیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ پھر آپ تمام کا شکریہ کہ آپ لوگ اپنا یہ اتوار کا وقت فارغ کر کے آئے، بلکہ بہت سے ہمارے احباب کچھ بمبئی سے آئے، کچھ سلواسہ سے آئے، اور کچھ احمد آباد سے تشریف لائے، اور دور دراز سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ، ایک نیکی عطا فرمائے، اور ہر قدم پر اللہ ایک گناہ معاف فرمائے۔ اور میں اور زیادہ شکریہ ادا کروں گا جو علماء کرام آپ کے ساتھ میں 3 بجے سے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے محتمیم حضرت مولانا عبد المنان صاحب، پھر ان کے بعد تشریف لائے حضرت مولانا صفی اللہ صاحب، ان کے بعد تشریف لائے حضرت مولانا ثاقب صاحب، اور عصر کے بعد حضرت مولانا عارف صاحب شیخ الحدیث مدرسہ فیض سلیمانی موٹی نرولی، اور اس کے بعد مختصر تعلیم کے حلقے لگے۔ چونکہ دن چھوٹا ہے، وقت کم ہوتا ہے، جتنا ہوا اتنا کیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں صرف اس وقت تقریباً 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے، اسی میں ہم کو ذکر بھی کرنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، ختم خواجگان بھی کرنا ہے، سب کام ہم کو کرنا ہے 1 گھنٹے میں۔ لیکن میں صرف یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا، ہم کیوں یہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ بار بار ہر 30 دن پر 40 دن پر یہ ایک خانقاہ جلسہ رکھا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے مدرسہ موٹی نرولی میں 2 مرتبہ رکھا گیا، 1 مرتبہ کالی پل میں سورت میں رکھا گیا، اب یہ سردار مارکیٹ والی مسجد عائشہ میں رکھا گیا۔ ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد، یہاں کوئی کاروبار کی بات ہوئی، کوئی پولیٹکس بات ہوئی، یہاں کوئی لین دین کی بات ہوئی، صرف اور صرف یہاں ہم جمع ہوئے ہیں ہمارا اللہ ہم کو مل جائے۔ بولو ہمارا اللہ ہم کو مل جائے۔ اور اللہ کو ملنے کے 2 طریقے ہیں، ایک اللہ کا حق ادا کرے اور ایک بندوں کا حق ادا کرے، اللہ ہم کو مل جائے گا۔ ساتھ میں بولو، پہلے کس کا حق ادا کرنا؟ اللہ کا، اور نمبر 2 کس کا حق ادا کرنا؟ بندوں کا حق ادا کرنا، اللہ ہم کو مل جائے گا۔ میرے دوستو، یہ دل کو نرم کرو، یہ دل کو نرم کرو، محبت والا کرو، غصہ ختم کرو، دل میں جھلن باہر پھینکو، کسی کی دشمنی، کسی کی عداوت، کسی کی نفرت، اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ آپ کو یقین ہو کہ میرے دل میں کسی کی جلن نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو دعا کرو کہ اللہ اسے اور آگے بڑھا دے، اور اگر آپ کو بننا ہے تو دعا کرو اللہ میرے کو بھی بنا دے۔
ایک کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی ہم کسی کا گھر دیکھتے ہاں کتنا بڑا گھر، کبھی کسی کی گاڑی دیکھتے ہو کتنی لمبی چوڑی بھاری گاڑی اس کے پاس، اب ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہم کو اندر سے جلن ہوتی ہے۔ کیا جلن ہوتی ہے نا، اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاوے اور میرے کو گاڑی مل جاوے، اس کا بنگلہ ختم ہو جاوے میرے کو بنگلہ ملے نا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا اگر کسی کا اچھا مکان دکھا تو اللہ کو کہو اللہ اس کو ایک نہیں 100 دے دے، اللہ مجھے بھی ایک دے دے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس کے پاس گاڑی ہے، اتنی اچھی گاڑی، اتنی عزت، اتنی شاندار، اتنی جاندار، ارے اللہ میرا کیا جائے گا، اس کو 100 گاڑی دے دے، لیکن اللہ میں بھی انسان ہوں، میرے کو تمنا ہے اللہ ایک گاڑی مجھے بھی عطا کر دے، تو اللہ کتنا راضی ہوگا؟ ارے بولو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلے 2 کام کرنا ہے، اللہ کو ملنا ہے، بولو اللہ کو، تو اس میں پہلا کام یہ کرنا ہے اللہ کا حق ادا کرنا۔ کس کا حق ادا کرنا؟ اور نمبر 2 کیا کرنا؟ بندوں کا حق ادا کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں پورا مجمع بولے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کا حق کیا ہے کہ یہ یقین ہوئے ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا حق یہی ہے، لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ، اللہ کا حق یہی ہے، لا الہ الا اللہ، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، بولو سب کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے پیاروں، میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سوچیں، ہم مطالعہ کریں کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی پورے قرآن میں، جیسے اگر ہم یہ سروے کریں سارے مہینوں میں، بولو نا سارے مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ بولو رمضان کا مہینہ، ساری جگہوں میں سے، پوری دنیا کی جگہوں میں سے سب سے اونچی جگہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، بولو سبحان اللہ۔ سارے کلاموں میں سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک، اور سارے نبیوں میں سب سے اچھے نبی ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے صحابہ میں سب سے اچھے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بولو ہفتے کے دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن، ہفتے کی راتوں میں سب سے اچھی رات جمعہ کی رات۔ ارے میرے پیاروں، جیسے سب اچھوں میں ایک اچھا ہوتا، پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ہم نے دیکھا کہ سارے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی؟ تو جواب ملا سب سے اچھی آیت آیت الکرسی، بولو آیت کیوں؟ کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ کو ایک یوں کہو کہ توحید کو، کلمے کو، سمندر کو اس آیت میں جمع کر دیا۔ یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا یا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، صرف آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ آیت الکرسی چھوٹی سی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے نا 255 نمبر کی آیت ہے، لیکن یہ آیت الکرسی میں بولو اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ 17 مرتبہ۔ میں آپ کو گنواتا ہوں، آپ گنتے جاؤ، 17 مرتبہ، کبھی اس میں ظاہر کی شکل میں، کبھی اس میں ضمیر کی شکل میں، مگر 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے صرف آیت الکرسی میں۔ آپ انگلی پر گنتے جانا، اللہ بولو، ایک انگلی پر گنتے جاؤ نا، اللہ لا الہ، 2 آپ صرف بولتے جاؤ، 1 2، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ لا تاخذہ، ہو سے مراد اللہ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعلم، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کتنا ہو گیا؟ 10۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، چاہنے والا کون؟ اللہ۔ کتنا ہو گیا؟ 12۔ وسع کرسیہ
السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ 17 مرتبہ ایک ہی آیت میں کس کا نام آیا ہے؟ کیوں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنا ہو تو میرا نام میرا نام میرا نام میرا نام بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور صرف زبان پر نہیں، دل میں ہونا چاہیے، جیسے ہماری زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، ہمارا یقین، ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ بولو نا، یہ یقین بنائیں گے نا سب سے پہلے، تو اللہ ملے، اللہ کا حق ادا ہوئے، بندوں کا حق ادا ہوئے تو اللہ مل جائے گا ہم کو انشاءاللہ۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت عمر کا نام سنا نا آپ نے؟ میں نے سنا نا حضرت عمر بہت بڑے امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرے۔ بولو کون؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے۔ ایک دن دوپہر کا وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ٹوپی بھی نہیں، امامہ بھی نہیں، پاؤں میں چپل اور جوتا بھی نہیں، اور کپڑے بھی ایسے ہی، اور آپ جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے گئے۔ بلکہ حضرت عمر وہ عمر ہے کہ جو گلی میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ حضرت عمر، سر پر ٹوپی نہیں، امامہ نہیں، اور کپڑا بھی ایسا ہی، اور پاؤں میں چپل نہیں، جوتے نہیں، اور جنگل کی طرف دوڑے جا رہے۔ ارے کسی نے سب نے دیکھا لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئے کہ حضرت عمر کو کچھ پوچھے، وہ جنگل کی طرف جا رہے۔ وہ تو اتفاق سے حضرت علی سامنے آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، امیر المومنین کہاں یہ جنگل کی طرف جا رہے ہو؟ آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں، آپ کے سر پہ امامہ نہیں۔ ارے بھائی، جیسا ابھی کوئی مولوی اگر باہر نکلے نے سر پہ ٹوپی نہیں ہوئے تو ابھی میں یہاں بیان کروں نے، کل یہیں پہ جاؤں نے میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہوئے کہ مولانا کل بیان کرے ٹوپی بھی نہیں پہنتا ہے۔ بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنا لمبا بیان کیا ہمارے سامنے، ٹوپی بھی نہیں پہنتا۔ اب حضرت عمر تو امیر المومنین، سارے مسلمانوں کے بادشاہ، اور سر پہ ٹوپی نہیں، امامہ نہیں، پاؤں میں چپل نہیں، جوتے نہیں۔ حضرت علی ملے، کہا امیر المومنین یہ کیا حال ہے اور جنگل میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے۔ بولو بیت المال کا، بیت المال یعنی مسلمانوں کا جہاں مال رکھا رہتا ہے نا، تو وہاں بہت سارے اونٹ تھے، اس میں ایک اونٹ جنگل کی طرف بھاگا ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے خبر ملی اور میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ خیال بھی نہیں رہا کہ ٹوپی یا امامہ پہنوں، یہ بھی خیال نہیں رہا کہ چپل جوتا پہنوں، میں دوڑا ہوں جنگل کی طرف اور وہ اونٹ ڈھونڈنے جا رہا۔ تو حضرت علی نے کہا، آپ کے اتنے بہت خادم ہیں بھائی، آپ بادشاہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس کتنے خادم ہیں؟ اگر کوئی خادم کو بھیج دیتے، آپ کیوں دوڑے؟ کہا دوپہر کا وقت ہے، سب سو رہے۔ ارے بولو، کھانا وانا کھا کے سب سو رہے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی نیند خراب کرو، مجھے اچھا نہیں لگا بولو ان کی نیند خراب کرو، اس لیے اگر وہ نہیں تو میں خود نکل آیا۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ آپ جاؤ، واپس جاؤ، آپ امیر المومنین ہیں، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا آپ کو، آپ واپس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، میں ہوں نا، میں 2-4 کو لے کے جنگل کی طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں اونٹ کو ڈھونڈ کے لے کر آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی تم جاؤ گے اور اونٹ کو ڈھونڈنے جاؤ گے، اونٹ کو لاؤ گے، اس سے پہلے اگر مجھے موت آ گئی تو اللہ تو مجھے قیامت میں پوچھے گا نا کہ مسلمانوں کے مال میں سے ایک مال چلا گیا تھا، تم کیا کرتے تھے؟ اس کا حساب میں، اونٹ کا حساب کیسے دوں گا میں؟ میرے دوستو سچ بتاؤ، یہ ڈر ہمارے دل میں نہیں، یہ ڈر ہمارے دل میں، کتنوں کا کھایا، کتنوں کا حرام کا کھایا، کتنوں کا حرام کا پیا، کتنوں کا حق ہم نے مارا، بھائیوں کا حق مارا، بہنوں کا حق مارا۔ یہ سب حق مارنے کے بعد اللہ ملے گا، بولو نا اللہ ملے گا، اور ہم کو اللہ کو حاصل کرنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم کو یہ محنت کرنی پڑے گی کہ کرنے دھرنے والا کون؟ بھروسہ کس پر؟ اللہ۔ حضرت عمر ڈرے کس سے؟ باقی حضرت عمر کو کوئی پوچھنے والا تھا نہیں، اگر آپ جنگل کی طرف نہیں جاتے تو کوئی بولنے والا تھا کہ آپ جنگل کی طرف گئے نہیں؟ ارے بیت المال میں سے اونٹ نکل گیا، آپ نے دیکھا نہیں؟ ارے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کو ایک اونٹ سے کیا مطلب ہے؟ لیکن نہیں، قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ میں نے امیر المومنین بنایا تھا، مسلمانوں کا مال تمہارے پاس تھا، ایک اونٹ بھاگ گیا، تم کیا کر رہے تھے؟
میں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے پیاروں، اب ایک میں بات بتاؤں گا نا، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ ہمارا دل کتنا نرم ہونا چاہیے۔ نرم دل ہوگا اللہ ملے گا، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلا کام بولو نا، اپنے دل کو نرم کریں گے۔ دل میں جلن نہیں، بولو نا، دل میں کسی کی ہاتھ سے جلن نہیں، کسی کی دشمنی نہیں، کسی کی نفرت، کسی کو ماں بہن کی گالیاں، سب ختم کر دو میرے پیاروں، ختم کر دو۔ اپنے اخلاق صحیح کرو، اپنی عادات صحیح کرو، لوگوں کے ساتھ محبت سے ملو، لوگوں کے ساتھ ہنستے ہوئے ملو۔ ارے میرے دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو کہا کہ بس صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ ایک غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کہتے ہو کہ غریب کو صدقہ کرو، صدقہ کرو، پیسہ دو، پیسہ دو۔ وہ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول میں بہت غریب ہوں، میں کہاں سے روز صدقہ کروں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ارے کچھ نہ کرو، صرف اپنے بھائی کو ہنستے ہوئے ملو، تم مسکراتے جاؤ گے، اللہ صدقے کا ثواب لکھتا چلا جائے گا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو تو صحیح۔ یہاں تو مسکرانا بھی بہت بھاری کام ہو گیا ہے، اور اگر کسی سے بات نہ کرتا ہو۔ آپ کو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی داستان سناتا ہوں، سنیں گے اللہ کے ولی۔ آپ نے یہ اللہ کے ولی کا نام سنا نہیں سنا میرے کو نہیں معلوم، نام ہے علامہ شبلی۔ بولو کیا نام ہے؟ علامہ شبلی۔ اصل نام ہے علامہ ابو بکر، لیکن لوگ ابو بکر کے نام سے نہیں جانتے ہیں، لوگ کس کے نام سے جانتے ہیں؟ علامہ شبلی۔ اور یہ ان کا علم، یہ حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث، مدرس، بلکہ ایک حدیث کی کتاب ہے جو علماء کرام جانتے ہیں، جس کا نام ہے موطا مالک۔ ایک ہی بیٹھک میں شروع سے لے کے آخر تک بغیر دیکھے پڑھ جاتے تھے۔ یعنی قرآن کے تو حافظ تھے، حدیث کی کتاب کے بھی حافظ تھے۔ اب پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا، ایک شان اور ایک شوکت تھی، ایک تقریر تھی، ایک تحریر تھی، ایک لوگوں کے اندر ایک نام تھا کہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، بہت لوگوں میں چرچے تھے۔ اور یہ رہتے تھے نہاوند میں۔ کہاں رہتے تھے؟ ایک جگہ ہے نہاوند، وہاں رہتے تھے۔ کچھ زمانے کے بعد ان کو وہاں کا حاکم بنا دیا۔ اب آپ سوچو کہ پڑھنے والا، پڑھانے والا، بیان کرنے والا، بڑے بڑوں کو پڑھانے والا، اور وہاں کا کیا بن گئے؟ حاکم بن گئے۔ ایک رات کو خیال آیا میں سب کو پڑھاتا ہوں، لمبے بیان کرتا ہوں، میں حاکم ہوں، ہاں، لیکن مجھے اللہ کیوں نہیں ملتا؟ بس ایک خیال آیا کہ مجھے تو اللہ چاہیے۔ جیسے ہم سب کو بھی یہی خیال ہے، ہم کو کون چاہیے؟ بہت دیکھا، دنیا بہت دیکھی ہم نے، ہم کو اب کون چاہیے؟ اللہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے۔ یعنی ہم راستے میں نکلے تو ہماری آنکھوں کی مجال نہ ہو کہ وہ حرام جگہ دیکھے، ہماری زبان کی مجال نہ ہو کہ حرام بولے، ہمارے کان کی ہمت نہ ہو کہ حرام سنے، کیونکہ اللہ مل گیا۔ تو علامہ شبلی سوچنے لگے، میں حافظ، میں قاری، میں عالم، میں حاکم، میں بادشاہ، میں بہت بڑا یہاں کا پولیٹیکل لیڈر ہوں، لیکن مجھے اللہ تو ملا نہیں۔ خیر سب چھوڑا اور ایک اللہ کے ولی کے پاس گئے۔ جیسے آج ہم لوگ آئے نا، یہ علماء کے پاس آئے، علامہ شبلی۔ بولو کون؟ علامہ۔ کن کے پاس گئے؟ اللہ کے ولی۔ کون اللہ کے ولی معلوم؟ حضرت جنید بغدادی۔ بولو حضرت جنید۔ دیکھو اس کو بولتے کہ کسی کے پاس جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ دو، بیعت ہو جاؤ، اور پھر وہ جو کہے وہ۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہاں، 4 مہینے پہلے قاری احمد علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا، پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ نہیں ہوا۔ بولو پھر تو کیوں ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ ایسے ہی مذاق کر کے گیا۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے سب چھوڑا، حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے اور جا کر کہا، حضرت جنید بغدادی کو کہا، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں نہاون کا حاکم تھا، سب جگہ ریزائن دے دیا، سب جگہ چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اللہ چاہیے، اس لیے میں آپ کے دروازے پر آیا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اللہ چاہیے؟ کہا آپ کا دل تو بہت چوڑا ہے، آپ تو یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، اور آپ کو اللہ چاہیے؟ دل میں گھمنڈ ہے کہ میں کچھ ہوں اور اللہ چاہیے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، جب آئے ہو میرے پاس اور تم کو اللہ چاہیے، ایک کام کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی گئے، ایک پیالہ لے کر آئے۔ بولو کیا لے کر آئے؟ پیالہ۔ کہا یہ لو، جاؤ 1 سال تک بھیک مانگو،
1 سال تک بھیک مانگو، ہم ہوئے تو پیالہ واپس کرے، بھائی تیرے کو تیرا پیالہ مبارک، کیونکہ میں کیسے بھیک مانگوں، کیونکہ میں بھیک مانگوں گا وہاں میرے طلبہ ہے، میں نے جن کو پڑھایا وہ طلبہ ہے، اور سارے دکان والوں کو میں جانتا ہوں، اور میں سب کا حاکم رہا ہوں، اور میں آپ بھیک مانگو۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اگر اللہ چاہتے ہو تو دل نرم کرنا پڑے گا، اور دل نرم کرنے کے لیے آپ کو پیالہ لے کر جانا پڑے گا، تاکہ معلوم ہو کہ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ جب تک وہ زندگی نہیں گزارو گے تمہارے اندر یہ چیز نہیں آئے گی، اللہ کی محبت۔ کتنے سال تک معلوم بھیک منگوائی، کتنے سال؟ اور کیا کرتے معلوم، جب بھیک لے کر آتے تھے نا تو حضرت جنید بغدادی لیتے تھے، سب غریبوں میں بانٹتے تھے، ان کو صرف اتنا دیتے تھے کہ 1 روٹی خرید سکے۔ کتنا دیتے تھے کہ 1 روٹی، کہتے تھے 1 روٹی خرید لو، اور کہیں بھی آرام کرنا ہے آرام کر لو۔ 1 سال ہو گیا، یہ آئے، 1 سال کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے، حضرت جنید بغدادی سے کہا، او میرے پیر، او میرے حضرت، 1 سال ہو گیا، 1 سال تک میں نے بھیک مانگا، اب تو اپنے پاس بلا لو نا، اب تو اپنے قریب کر لو، اپنی خانقاہ میں میرے کو بٹھا لو، 1 سال ہو گیا۔ کہا اچھا ابھی تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، تمہارے دماغ میں ابھی بھی ایسا ہے کہ تم میرے قریب ہو، جاؤ 1 سال اور بھیک مانگو۔ کتنے ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال کے بعد یہ آئے نہیں، بس پھر تو کیا، ایک ہی آواز زبان پر ہوتی تھی، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ 2 سال کے بعد حضرت جنید بغدادی خود بلائے، اور بلانے کے بعد کہا آ جاؤ، اب میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، میں تمہیں خلافت دوں گا، اور میں کہتا ہوں اس زمین پر اللہ نے تم کو سب کا امام بنا دیا ہے۔ اچھا اتنے بڑے اب ہو گئے، کون بولو؟ علامہ شبلی۔ اور کہیں بازار میں گئے ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے۔ کہیں بازار میں گئے ہوں گے تو کوئی کریانے کی دکان ہوتی ہے نا، کریانے کی دکان سمجھتے ہو نا، اناج وغیرہ کی دکان، تو کوئی دکان پہ گئے ہوں گے تو کوئی گیہوں کی بوری لی ہوتی نا 25 کلو کی، اس زمانے میں جتنے بھی کلو کی بوری ہوگی وہ بوری کو اپنے ایسے کندھے پہ ڈالے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تو بڑے اللہ کے ولی علامہ شبلی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدمت کریں، نہیں، وہ کندھے پہ ڈالے، اپنے گیہوں کی بوری ڈالے، اور وہ گئے اپنے گھر پر گئے اور جا کر گیہوں کی بوری کو ایسے زمین پہ رکھا۔ اب گیہوں کی بوری کو رکھا تو اس کے اوپر کوئی مکوڑا چل رہا تھا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مکوڑا چل رہا تھا، تو تھوڑی دیر تک دیکھے، پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے سونے کے لیے گئے، پھر آنکھ کھلی، پھر وہ بوری کو دیکھا وہ مکوڑا ادھر ادھر گھوم رہا۔ تو ان کو کیا خیال آیا؟ خیال آیا کہ اصل میں یہ جو مکوڑا ہے نا وہ دوسرے مکوڑوں کے ساتھ ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہوگا۔ میں گیہوں کی بوری لے کر آیا، اس میں یہ اکیلا ہو گیا، اس میں یہ پریشان ہو رہا۔ آپ نے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس مکوڑے کو کسی طرح لیا اور واپس وہ دکان پر گئے، اور جہاں دوسرے مکوڑے تھے وہاں چھوڑ دیا، اور کہا اللہ اگر کسی مکوڑے کو گھر سے بے گھر کروں گا تو تو اپنے گھر جنت میں مجھے کب داخل کرے گا؟ کس پہ رحم کیا؟ اور ہم تو ماں پر بھی رحم نہیں کرتے۔ کیا ہماری ماں مکوڑے سے بھی کہیں گزری ہے؟ اور جب ایسا دل بن جاتا ہے نا، ایک مرتبہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے، یہی علامہ شبلی کی بات کر رہا ہوں، راستے میں جا رہے تھے اور معلوم نہیں راستے میں کہیں کچھ چوٹ لگی، راستے میں چوٹ لگی، پاؤں میں سے خون بہنے لگا، لوگ دوڑتے دوڑتے آئے، بھائی علامہ شبلی کو چوٹ لگی، ارے گر گئے ہوں گے یا کچھ چوٹ لگی ہوگی، سب دوڑتے دوڑتے آئے، ارے ان کو پاؤں میں زخم لگا، پاؤں میں زخم لگا، لیکن سب حیران ہو گئے کہ پاؤں میں سے جو خون نکل رہا ہے اور زمین پر آتا ہے تو اللہ کا نقشہ بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ پاؤں میں سے خون نکلا اور الف بنا، لام بنا، لام بنا، ہاں بنا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کے بدن کا لہو ایسا ہے کہ لہو اور بوند بوند اور قطرے قطرے سے اگر آواز آتی ہے تو ایک اللہ کی آواز آتی ہے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا بھائی؟ یہ سب کب ہوگا؟ جب میں نے کہا نا ہمارا دل نرم ہو جائے، اور جب تک دل نرم نہیں ہوگا وہاں تک آقا محمد الرسول اللہ ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئی۔ یہی علامہ شبلی کی ایک آخری بات بتا دوں، جب ان کا آخری وقت آیا، سکرات کا وقت، وہ وقت میرا بھی آنے والا ہے،
آپ کا بھی آنے والا ہے بھائی، موت کا وقت تو سب کا آئے گا نا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے، اور بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، بہت سارے لوگ کھڑے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ علامہ شبلی آخری سانسیں لے رہے، سب کو یقین ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ اللہ کے ولی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ اتنے میں ان کے کوئی بہت پیارے دوست آئے، تو وہ دوست کو انہوں نے اشارہ کر کے آگے بلایا اور اشارے میں بتایا کہ مجھے وضو کروا دو تاکہ میری آنکھ بند ہو تو پاکی کی حالت میں اللہ کے پاس میں چلا جاؤں۔ حالانکہ غسل تو ہونے ہی والا تھا، لیکن یہ چاہتے تھے کہ مجھے وضو بھی ہو جائے۔ نہ وہ جو ان کے دوست تھے انہوں نے وضو کروایا، جب وضو کروا لیا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو تھے، تو وہ دوست پوچھتا میں نے آپ کو وضو کروایا کیا ہوا؟ تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ تم نے وضو تو کروایا مگر میری انگلیوں میں خلال نہیں کروایا۔ وضو میں انگلیوں میں خلال کرنا بھی تو سنت، یہ سنت چھوٹ گئی نا، یہ سنت چھوٹ گئی۔ وہ دوست نے انگلیوں میں خلال کروایا، اتنے پیار سے مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھے، جیسے اللہ کو کہا اللہ اب بلا لے، کیونکہ میں مصطفیٰ کے طریقے پر جیا، مصطفیٰ ہی کے طریقے پر مر رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرے پیارو اللہ چاہیے۔ بولو ہم یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی پھر بلند آواز سے بولو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور جب اللہ مقصد ہے تو سب سے پہلا کام بولو لا الہ۔ ایک کام تو یہ بتایا، دوسرا کام اپنے دل سے جلن، حسد، کینہ، انتقام ہوتا ہے نا، انتقام آنے دے، اس کا ٹائم آنے دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں، ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے نا۔ آج تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن آئے گا، وقت آئے گا، اس کا بھی وقت آئے گا، اور دیکھو کیا، ارے کیا کرو گے، وقت آئے گا تو، ارے یہ دل میں سوچ لو نا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ اس کے صدقے اللہ میرے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ کو معلوم ہے وہ غلطی پر ہے، آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کا حق مارا ہے، آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کو دھکا مارا ہے، لیکن اللہ کو کہو اللہ بے شک وہ غلطی پر ہے لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ اس کے صدقے میرا دل صاف کر کے مجھے بھی معاف کر دے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام دل کو بالکل صاف کرو گے، اور دل صاف ہوگا تو اس میں قرآن بھی آئے گا، قرآن کی محبت بھی آئے گی، اور مصطفیٰ بھی آئیں گے، اور مصطفیٰ کی محبت بھی آئیں گی۔ بولو سبحان اللہ۔ آج یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، بالکل کسی کے اوپر کوئی تانا نہیں، لیکن ایک سیدھی بات بتاؤں، ہم کو موبائل استعمال کرنے آتا ہے؟ ارے بھائی ہاں یا نہیں؟ آتا ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے موبائل کا تو زمانہ گیا، اب تو بڑے بڑے موبائل، اور ہم کو سب آتا ہے، ہمارا واٹس ایپ کیسا ہوگا، ہمارا فیس بک کیسا ہوگا، ہمارا یہ انٹرنیٹ کی لائن کیسی ہوگی، اور ہمارا یہ دکھنا کیسا چاہیے موبائل، اس کی ورکنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کی چارجنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر ساری ٹیکنکس کیسی ہونی چاہیے، اس کا سارا سافٹ ویئر کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے، اس کا گوگل کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری ہم کو موبائل کے بارے میں معلومات ہے، لیکن سچ بتاؤ قرآن کے بارے میں ہم کو کیوں یہ خانقاہ لگا کر یہ کہنا پڑتا ہے، باقاعدہ کہنا پڑتا ہے آپ کی سورہ فاتحہ صحیح کروائی جائے گی، سورہ فاتحہ صحیح کروائی جائے گی؟ تو کیا آج تک پورے قرآن میں سورہ فاتحہ ہماری صحیح نہیں ہوئی؟ صحیح کہتا ہوں، ہم کو صحیح وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، ہم 3 بچے کے باپ ہو گئے، ہم کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت کیسی ہے میرے پیارو، مصطفیٰ کی محبت کیسی ہے؟ سچ بتاؤ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی کھنے؟ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں، اور قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام، اور قرآن اور ہمارے نبی، ہاں جیسے قرآن کی تعلیم ضروری ہے، ہمارے نبی کا طریقہ بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا، ہمارے نبی کی بیوی، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کیف کان اخلاق رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کو دیکھ لو مصطفیٰ نظر آئیں گے، مصطفیٰ دیکھ لو قرآن نظر آئے گا۔ اور آج نہ وہ قرآن ہمارے پاس، نہ مصطفیٰ کا طریقہ ہمارے پاس۔
پھر اللہ کیسے ملے گا؟ چلو آج آپ لوگ آئے ہو، بہت تڑپ کے ساتھ آئے ہو، کیونکہ دیکھو جمعہ میں جو مجمع آتا ہے نا وہ کوئی کمال والا مجمع نہیں ہوتا. ارے بولو نا جمعہ والا مجمع کوئی کہ جمعہ کی نماز تو سب کو پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے، چلو بیان سن لیا، تقریر سن لی، ہم نے خطبہ سن لیا، فرض نماز پڑھ لی، چلے گئے. آج اتوار کا دن اور آپ کی قربانی ہے کہ آج دکان بند ہے، آپ کا کاروبار بند ہے، آج آپ کی چھٹی ہے. ارے آپ چاہتے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے، آپ چاہتے تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے، آپ چاہتے تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے، لیکن اللہ کی قسم آپ یہاں پر آئے ہو صرف کس کو لینے کے لیے آئے ہو؟ تو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا لے کر جائیں گے نا انشاءاللہ. یہ اجمیر والے بابا ہے نا، کون؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی. میرے پیارو جب ان کا انتقال ہوا نا، انتقال ہوا، جن لوگوں نے ان کو غسل دیا نا، غسل دیا، وہ چونک گئے. کیوں؟ پیشانی کے اوپر ایک جملہ لکھ کر آ گیا. جیسے غسل دے دیا، غسل دے دیا، کفن پہنانے کا وقت آیا. جتنا بڑا مجمع تھا، آج بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب نے دیکھا آپ کی پیشانی کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، اور ایسا لگا کہ خواجہ معین الدین چشتی دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. پیشانی پر جملہ کیا لکھا تھا؟ مات حبیب اللہ فی حب اللہ. بولو مات حبیب اللہ فی حب اللہ. لکھا تھا اللہ کا محبوب جا رہے ہیں، اللہ کی محبت کو لے کے جا رہے ہیں. میرے پیارو آج ہم کو کچھ بننا ہے. بولو بنیں گے انشاءاللہ. ہاں دنیا تو جتنی مقدر میں ملے گی بھائی، بولو دنیا جتنی مقدر میں ملے گی، اور اللہ سے مانگنا چاہیے. لیکن میرے دوستو یہ بھی تو اللہ سے مانگو نا کہ اللہ تو مل جائے تو سب مل جائے. اس لیے میں نے کہا پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام دل کو صاف کرنا، یہ ماں بہن کی گالیاں، اور تیسرا کام قرآن کو زندہ کرنا، یعنی قرآن کو سیکھنا اور مصطفیٰ کے طریقے کو. قرآن اور مصطفیٰ بولو ساتھ ساتھ میں ہے کہ نہیں بولو نا قرآن اور مصطفیٰ. قرآن کوئی ختم کر سکتا؟ کوئی اس میں کوئی چیز گھٹا سکتا؟ کوئی بڑھا سکتا؟ کوئی قرآن کی شان کو ختم کر سکتا؟ ارے اللہ نے کہا ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو. بولو قرآن پاک کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پورا مجمع بولے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے قرآن کو نازل کیا، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں پورا مجمع اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت پیاری بات ہے. قرآن پاک کو اللہ نے علم بنایا. بولو قرآن پاک کو اللہ نے علم بنایا تو مصطفیٰ کو اس کا عمل بنایا. اللہ نے قرآن پاک کو متن بنایا تو مصطفیٰ کو اس کی شرح بنا دیا. اللہ نے قرآن پاک کو اجمال بنایا تو اللہ نے مصطفیٰ کو اس کی تفصیل بنا دیا. اگر قرآن پاک ذکر ہے تو مصطفیٰ مذکر ہے. قرآن اگر ہدایت ہے تو مصطفیٰ ہادی ہے. قرآن اگر وعظ ہے تو مصطفیٰ واعظ ہے. قرآن اگر نصیحت ہے تو مصطفیٰ ناصح ہے. قرآن اگر نور ہی نور ہے تو مصطفیٰ سراج منیر ہے. اور قرآن اگر رحمت ہے تو ہمارا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. قرآن کیا پیارا کلام ہے جس کی ہم کو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں. کوئی ہم سے پوچھے نا، میں صحیح کہتا ہوں پورا مجمع بیٹھا ہے، کتنوں کو پوچھو قرآن کا انٹروڈکشن آتا ہے؟ نہیں قرآن کے بارے میں اگر کوئی ہم کو ابھی موبائل کے بارے میں پوچھے کون سا نمبر بھی بتائے گا، میرے کو تو وہ نمبر بھی معلوم نہیں ہے. کمپنی بھی بتائے گا، کارڈ بھی بتائے گا، اور کون سا کارڈ کہاں چلے گا، اور کس کا کتنا پیسہ جاتا ہے، کس میں کتنا پیسہ بچتا ہے، اور کس کا واٹس ایپ اچھا ہوتا ہے، کس کا اسٹیٹس اچھا ہو، سب موبائل کے بارے میں معلوم ہے. لیکن کوئی ہم کو یہ پوچھے، ارے کوئی غیری آ کر آپ کو پوچھے کہ آپ کی پوتر کتاب، آپ کی مقدس کتاب قرآن ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کو آج تک قرآن کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کے معنی آتے ملنا اور ملانا. سن لو آج قرآن کے معنی کیا آتے ہیں؟ ملنا اور ملانا. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی ہیں بولو ملنا اور ملانا. جو قرآن سے مل گیا قرآن نے اس کو اللہ سے ملا دیا.
بولتے جاؤ جو قرآن سے مل گیا اللہ نے اس کو مصطفیٰ سے ملا دیا. جو قرآن سے مل گیا قرآن نے اس کو اللہ سے ملایا, مصطفیٰ سے ملایا. اور جو قرآن سے مل گیا قرآن نے اللہ سے کہہ کر اس کی ہدایت کا فیصلہ کروا دیا. ملنا قرآن کے معنی کیا ہے؟ ملنا. اور اگر آپ دیکھو نا قرآن کو دیکھو, ہم نے قرآن پاک کے حروف کو دیکھا, بولو سبحان اللہ. ہم نے قرآن پاک کے حروف کو دیکھا, حروف ملتے گئے لفظ بن گیا, لفظ ملتے گئے جملہ بن گیا, جملے ملتے گئے کلام بن گیا, کلام ملتے گئے رکوع بن گئی, اور رکوع ملتی گئی پارے تیار ہو گئے, اور پارے ملتے گئے تو قرآن کی منزل تیار ہو گئی, اور منزلوں پہ منزلیں ملی تو پورا قرآن پاک تیار ہو گیا. ہے نا ملنا ملانا. اگر کوئی ہم سے پوچھے یہ قرآن کیسا پیارا کلام ہے, ہم کہتے اتنا پیارا کلام ہے کہ ایک حرف اس کا پڑھو گے 10 نیکی اللہ عطا کریں گے. کتنی نیکی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے نبی اعلان کر دو, اگر آپ کا کوئی امتی پڑھے گا الف لام میم, کہہ دو آپ کے امتی کو 10 نیکی نہیں ملے گی. الف پہ 10 نیکی, لام پہ 10 نیکی, میم پہ 10 نیکی, ٹوٹل ملا کر کتنی نیکیاں ملے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, صرف اتنا پڑھ لو 30 نیکیاں ملے گی. کوئی ہم سے پوچھے قرآن پاک کیا ہے, ہم کہیں گے قرآن پاک وہ ہے جو شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے ختم ہوتا ہے من الجنت والناس پر. کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن پاک میں منزلیں کتنی ہیں, ہم کہیں گے قرآن پاک میں کل ملا کر, بولو قرآن پاک میں کل ملا کر 7 منزلیں ہیں. کوئی ہم سے پوچھے قرآن پاک میں سجدے کتنے ہیں, ہم کہیں گے قرآن پاک میں کل ملا کر 14 سجدے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے پورے قرآن کریم میں رکوع کتنے ہیں, ہم سیدھا ٹھوک کر کہیں گے پورے قرآن کریم میں 558 رکوع ہے. کوئی ہم سے پوچھے پورے قرآن میں سورتیں کتنی ہیں, ہم کہیں گے 114 سورتیں ہیں. کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن پاک میں, بولو نا, کوئی ہم سے پوچھے قرآن پاک میں سورتیں کتنی ہیں, ہم نے کہا 114 صورتیں ہیں. کوئی اگر ہم سے پوچھے قرآن پاک میں آیات کتنی ہیں تو 6666 آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. کوئی پوچھے پورا قرآن 30 پاروں والا کتنے حروف ہے تو سن لو قرآن پاک میں 3,21,250 حروف ہے, اور ایک حرف پر 10 نیکی آئے تو 3,21,250 حروف کو ملٹیپلائی بائی 10 کرو تو ایک قرآن پاک ختم ہوگا, پورا گھر نیکیوں سے بھر جائے گا. لیکن میرے پیاروں کب صحیح کریں گے ہم قرآن؟ دیکھو آپ جہاں بھی رہتے ہو, جو علاقے میں رہتے ہو, وہاں امام صاحب ہوں گے نا, ارے ہاں بولو نا. آپ صرف امام صاحب کے پاس چلے جاؤ نا اور کہو مولانا میرے کو صرف 10 منٹ آپ دو گے, صرف 10 منٹ دو گے, میں صرف اپنا قرآن صحیح کر لوں گا, ایک دن قرآن صحیح کر لوں گا, ایک دن میں آپ سے سیکھ لوں گا کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے, مجھے پریکٹیکلی بتا دینا, آپ ایک بار وضو کر کے بتا دینا, پھر میں ویسا وضو کروں گا. بولو یہ سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ ایک صحابی آئے, سنو سیکھنا کیسا ہوتا ہے. ایک صحابی آئے, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ایک صحابی آئے اور ان کی عادت تھی نماز پڑھنے کی جلدی جلدی, جیسا ہماری عادت ہے نا نماز کیسے پڑھنے کا, ہاں بلکہ کیا کہے گا معلوم, چلو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے. یہ ہماری زبان پر ہوتا, چلو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر آرام سے. کوئی ایسا بولتا ہے کہ جلدی جلدی کھانا کھا لیں پھر آرام سے. کتنا فرق ہو گیا ہوں پہلے والوں میں اور ہم میں, کتنا فرق ہو گیا. ایک صحابی آئے, اب ان کو جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت تھی, اللہ اکبر اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ, اللہ نماز پڑھ لی. کتنی رکعت پڑھی انہوں نے؟
میں عادت تھی آئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم، بھائی سلام کیا، ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا، اب وہ بیٹھنے گئے، ہمارے نبی نے کہا نا بیٹھو مت بیٹھو، کہا کیا ہوا، کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ میں نے تو پڑھی، اور اللہ کے رسول کہتے تم نے سمجھے شاید دیکھے نہیں ہوں گے، اس لیے پھر گئے اور پھر جا کے نماز پڑھی، لیکن وہ تو عادت تھی، جلدی جلدی بولو کتنی رکعت پڑھی، پھر آئے آ کر السلام علیکم، ہمارے نبی نے دیکھا وعلیکم السلام، بیٹھنا نہیں، کیوں اللہ کے رسول بیٹھنا نہیں، کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی، کہ ہمت تو تھی نہیں بولنے کی کہ میں نے پڑھی، لیکن اتنا سمجھ گئے کہ پہلی مرتبہ بھی دیکھے تھے کہ میں پڑھی اور ابھی بھی دیکھے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، گئے کتنی 4 رکعت تو پڑھ لی نا انہوں نے، پھر گئے اور پھر جا کر پڑھی، وہی جلدی جلدی 2 رکعت نہ، جیسے آیا السلام علیکم وعلیکم السلام، ہمارے نبی نے فرمایا بیٹھنا نہیں، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، پھر گئے 2 رکعت پڑھی، کتنی ہو گئی، پھر آئے ویسے ہی پڑھی تھی جلدی، پھر آئے جیسے سلام کیا اور ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا اور ہمارے نبی نے کہا نہیں بیٹھنا نہیں، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول 6 رکعت پڑھ چکا اللہ کے رسول، اب آپ بتاؤ نا کیف اصلی، اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کیسے نماز پڑھنے کا، میں گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، لمبے زمانے سے ایسی نماز پڑھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم اللہ کے رسول، ارے ہمارے نبی چاہتے نا تو کہہ سکتے تھے ابو بکر کھڑے ہو سکھاؤ نماز کا طریقہ سکھاؤ، یا ہمارے نبی کہتے عمر کھڑے ہو جاؤ ذرا ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، ارے سب سے پیاری لمبی چوڑی نماز پڑھنے والے حضرت علی، ہمارے نبی کہتے علی کھڑے ہو جاؤ اور آپ نماز، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کھڑے ہو جاؤ، ہمارے نبی نے کہا رکو میں اٹھ کر بتاتا ہوں کیسے نماز پڑھنا، اور پھر ہمارے نبی نے بڑے اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا سنو صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی نماز پڑھنا، اللہ اپنے دربار میں قبول کر لے گا۔ ان کی نمازیں بھی ایسی ہوتی تھی بھائی، آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہوگا، میں نمازوں پر آ رہا ہوں، وہ ختم خواجگان پہ بھی آنا، لیکن ایک بات بتاؤں، ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ اللہ آسمان پر قبول کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی، بولو کون حضرت؟ عصر کا وقت، بولو کون سا وقت؟ یعنی عصر کو سمجھو آدھا گھنٹہ باقی ہوگا، ایک مثال دے رہا ہوں حدیث کا مفہوم، آدھا گھنٹہ جیسا کچھ باقی ہوگا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا علی ادھر آؤ ایک کام کے لیے جانا ہے، ایک کام کے لیے بولو جانا ہے، تو حضرت علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں گا، ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ دیکھو بہت ایمرجنسی کام ہے، جاؤ، اور راستے میں رکنا نہیں، راستے میں ٹھہرنا نہیں، راستے میں کھانا نہیں، راستے میں پینا نہیں، جاؤ اور آؤ، اور بھیجا بہت دور تھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اب چل کر گئے ہوں گے یا سواری پر گئے ہوں گے، مطلب گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا راستے میں رکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، باقی ہم کو لمبا سفر کرنا ہو تو راستے میں چائے بھی یاد آتے، راستے میں توا بھی یاد آتا، راستے میں آملیٹ بھی یاد آتا۔ حضرت علی گئے اور واپس کام کر کے آئے، جب کام کر کے آئے نا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے بیلتے نا ایسے پلاٹھی مار کر اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ کام کر آیا، اور آپ نے فرمایا تھا نا راستے میں رکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، میں کچھ، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے کھڑے، کہا بیٹھ جاؤ، حضرت علی کو کہا بیٹھو، تو حضرت علی بھی ایسے ہی بیٹھے ایسے، تو ہمارے نبی نے اپنا سر علی کی گود میں رکھ دیا، بولو سبحان اللہ، اب سر تو گود میں رکھ دیا لیکن حضرت علی ٹینشن میں، کیونکہ کون سی نماز باقی ہے، عصر کی نماز باقی ہے، اور سورج انتظار کرے گا بھائی، ٹائم انتظار کرے گا، سورج تو ڈوبے گا۔ حضرت علی کبھی یوں دیکھے کبھی ہمارے نبی، اب نبی کا سر مبارک کیسے ہٹاوے بھائی، حضرت علی کی گود میں کن کا سر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر ہے، کیسے ہٹائے؟ ہاں اس لیے کہنے والے نے کہا حضرت علی کا عالم یہ تھا، کبھی آسمان کے سورج کو دیکھے، کبھی زمین کے آفتاب کو دیکھے، کبھی آسمان کا سورج دیکھے، کبھی ہمارے نبی کا چہرہ انور دیکھے کہ میری عصر کی نماز بولو کیا ہے، لیکن ہمارے نبی کا سر مبارک رہا، سورج ڈوب گیا، حضرت علی کے عصر کی نماز یعنی بولو نا کیا ہو گئی، زندگی میں کبھی نماز گئی؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو شروع ہوئے،
اور وہاں آنسو کا قطرہ ہمارے نبی کے گال پر گیا تو ہمارے نبی یوں ہوئے، علی رو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ میں نے کام کے لیے بھیجا تھا، کام کر کے آ گئے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا میرے پیارے نبی، زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، آج پہلی مرتبہ عصر کی نماز۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا قضا ہی تلا عصر کی نماز چلی گئی کیسے؟ کہا اللہ کے رسول میں کب پڑھتا؟ آپ نے مجھے بھیجا تھا، رکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، آیا ویسے آپ نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، میں کہاں ہمت تھی کہ آپ کے سر مبارک کو ہٹاتا؟ مجھے ایسا تھا کہ ابھی سر اٹھاؤ گے، ابھی سر اٹھاؤ گے، ابھی سر مبارک اٹھاؤ گے، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو نماز کے پکے ہوتے نا، دیکھو ان کی شان تو دیکھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا سورج ڈوب گیا اور تمہاری عصر کی نماز؟ ساتھ میں بولو نا۔ ہمارے نبی کھڑے ہوئے، سورج کی طرف اشارہ کیا، بولو، حالانکہ سورج ڈوب گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے تھوڑا سا اوپر اشارہ کیا، پھر تھوڑا اشارہ کیا، پھر تھوڑا اشارہ کیا۔ ارے وہاں جتنے صحابہ تھے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، کرتے گئے، کرتے گئے۔ ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ او سورج واپس آ گیا، حضرت علی یوں دیکھ رہے، اللہ سورج واپس آ گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کون کہتا ہے عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ پڑھ لو، پڑھ لو، سورج آ گیا، عصر کی نماز پڑھ لو۔ اب حضرت علی بولو بولو اللہ اکبر، اور اتنا روئے حضرت علی، کوئی بھی روئے نماز میں کہ میری وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس، میری نماز کی وجہ سے۔ اب وہاں جتنے لوگ تھے نا سب حیران ہے کہ سورج واپس آئے اور حضرت علی واپس عصر کی نماز پڑھے۔ وہ کوئی گاؤں کے رہنے والے صحابی تھے، وہ قریب میں آئے، کہا اللہ کے رسول عجب کر دیا، انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس بلائے، اب جائے گا کب؟ بلا تو لیا، جائے گا کب؟ ہمارے نبی نے اتنا پیارا جواب دیا، مجھے مت پوچھو جائے گا کب، علی سے پوچھو نماز کب ختم کریں گے۔ یہ بھی تو نماز تھی نا میرے دوستو۔ ہاں، ایک صحابی، بولو، ایک قبیلہ ہے، قبیلہ، شاید آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی بہت بعد میں سنا۔ ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ نخیع، بولو کیا نام ہے؟ قبیلہ نخیع، نخیع۔ وہاں سے ایک جماعت روانہ ہو رہی ہے، بولو وہاں سے، یعنی الگ الگ قبیلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں سب لوگ جمع ہو رہے ہیں اور سب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بولو سب اللہ کے راستے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے 11 12 15 نہیں، وہ 50 60 70 کا مجمع ہوتا تھا، سب جا رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں فلائٹ نہیں تھے، اس زمانے میں ٹرین نہیں تھی، اس زمانے میں بسیں نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، لوگ اپنے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کچر پر، گدھے پر جاتے تھے۔ اب ایک صحابی، بولنا کون سے قبیلے کا میں نے نام لیا؟ قبیلہ نخی۔ وہاں کے ایک صحابی آئے، اب وہ بھی اللہ کے راستے میں، ارے بولو وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ ان کے پاس 2 گدھے، بولو کتنے گدھے ان کے پاس؟ 2۔ ایک پہ تو خود بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پر پورا سامان رکھے تھے، اور چلو سب جا رہے، اور سب کی زبان پر بولو کس کا نام؟ یعنی آواز کے ساتھ بولو، سب کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ 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 کر کے سب جا رہے۔ اچانک وہ جو گدھا جس کے اوپر سامان تھا نا، وہ تھوڑا ہچکچانے لگا اور تھوڑا ادھر ادھر بولنے لگا، سانس پھولنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس آئے، وہ گدھا گر گیا اور بولو مر گیا۔ اب سامان سارا ان کا اس پر تھا، وہ صحابی کا۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، 70 75 جتنے تھے، سب نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ جو گدھے پر بیٹھے ہو وہ تو سلامت ہے، جس پر سامان تھا وہ مر گیا، مرنے والا تھا تو مر گیا، آپ فکر نہ کریں، ہم لوگ 70 80 ہے، تھوڑا تھوڑا سامان آپ کا لیں گے، ہماری سواریوں پہ رکھیں گے، آپ کو ایڈجسٹ ہو جائے گا، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی آپ کے گدھے پر جتنا سامان ہے تھوڑا تھوڑا کر کے 70 سواریوں پر، 80 سواریوں پر بولو رکھیں گے تو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے آپ فکر نہ کریں، سفر شروع کریں، وہ مرنے والا مر گیا۔ تو وہ جو صحابی تھے نا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا اللہ کے راستے میں مر گیا۔ کیسے مر گیا؟ سب نے کہا بھائی موت آ گئی، مر گیا، چلو آگے بڑھے، ہم سفر شروع کریں۔ کہا آپ کو کرنا ہو تو کرو، میں تو ایک کام کروں گا۔ کیا کام کریں گے؟ گئے، مسواک لیا، مسواک کیا، بہت اچھا وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اللہ سے مانگنے لگے، اللہ یہ کیا، اللہ تیرے راستے میں نکلا ہوں، اللہ
اور اللہ جس پر میں نے سامان رکھا تھا وہ گدھا مر گیا. وہ جتنے تھے نا سب کہتے اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ وہ گدھا پھڑپھڑانے لگا اور پھر کھڑا ہو گیا اور سارا سامان اس پر رکھ دیا گیا اور آگے بڑھنے لگا. تو لوگوں نے ان کو کہا کیا؟ کہا نماز میں وہ کمال ہے، نماز میں وہ کمال ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے. تو ہماری نماز کاروبار کو زندہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ ہماری نماز گھر کا جھگڑا کیوں ختم نہیں کرتی ہے؟ ہماری نماز ہماری اولاد کو کیوں نہیں سدھارتی ہے؟ ہماری نماز ہم پڑھتے جا رہے اور قرضے میں ڈوبتے بھی جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری نماز نماز ہی نہیں، کیونکہ ہماری نماز مرضی والی نماز. کئی دن گزر جاتے ہم فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں. کئی دن گزر جاتے بولو ہم فجر پڑھتے نہیں ہیں. ظہر پڑھا، کبھی عصر پڑھا، موڈ میں آیا تو مغرب پڑھا، عشاء نہیں پڑھا. تو ایسا اپنی مرضی پر نماز کو چلاؤ گے تو برباد ہوں گے. ہم نماز کی مرضی پر چلیں گے تو آباد ہو جائیں گے. اس لیے میں کچھ باتیں آج آپ کے سامنے رکھا ہوں. بولو کرو گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلی بات بھروسہ. یہ اللہ کو ملنے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا. بولو سب سے پہلے اللہ پر. نمبر 2 اپنا دل صاف. اس میں گالی گلوچ جلن حسد دشمنی کینہ کپٹ. آج ارادہ کرو کہ جتنوں نے ہم کو ستایا نا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. بولو کرو گے؟ ارادہ کرو گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کو پڑھو، صحیح کرو، سورہ فاتحہ یاد کرو، آیت الکرسی یاد کرو. آیت الکرسی میں نے آپ کو بتایا اللہ کے کتنے نام آ رہے ہیں؟ 17 مرتبہ اللہ کا نام آ رہا. اور حدیث پاک میں لکھا ہے ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تجھے جنت میں جانے میں کوئی نہیں روکے گا. اگر روکے گا تو یہ موت روکے گی. ایک بار موت آئی اور وہی تیری قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے گا. تو قرآن. اور نمبر 4 مصطفیٰ کا دامن. اور نمبر 5 نماز کا دامن. یہ 5 میں نے باتیں کہی ہے. یہ 5 باتیں میں اور آپ ایک دم مضبوطی کے ساتھ. بولو تیار ہو نہیں انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع تیار ہے نہیں انشاءاللہ؟ لا الہ الا اللہ. اپنے دلوں کو صاف کرنا، قرآن پاک کی عظمت کا ہونا، مصطفیٰ کے دامن کا ہونا، نماز کے دامن کا ہونا. انشاءاللہ بولو کون ملے گا؟ اللہ ملے گا. بولو اللہ ملے گا. اور اللہ مل گئے تو سب مل گیا. بولو اللہ مل گئے تو دنیا بھی ہمارے قدموں میں آ گئی، آخرت بھی ہمارے قدموں میں آ گئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میرے کو 2-3 اعلان کرنا ہے، وہ اعلان کریں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا اعلان تو پھر آپ لوگوں کے تمام کا شکریہ کہ بھائی آپ لوگ آئے بیٹھے اور 3 بجے سے آپ نے اپنا وقت دیا ہے اور ابھی عشاء کی نماز تک آپ اپنا وقت دو گے. آمین بولو. اللہ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ خوب تندرستی عطا فرمائے. اللہ خوب صحت عطا فرمائے. دوسری بات میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں. ایک کارڈ بہت پیارا کارڈ ہے. یہ کارڈ ہے نا، لے کے جاؤ گے آپ لوگ؟ کیسا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ ہمارے نبی جا رہے تھے تو کوئی ایسے گلی میں گزرے نا ہمارے نبی. حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ میں تھے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ. تو ہمارے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا ایسے. کہا کیا ہوا؟ تو کہا جان مال سے برباد ہو گیا، جان بھی کمزور ہو گئی، مال بھی میرے پاس نہیں، مکان بھی ٹھکانے کا میرے پاس نہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، یہ پڑھو. چلو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ایک لمبا زمانہ گزرا، مہینے گزرے ہوں گے، کئی مہینے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ وہی گلی سے گزر رہے اور ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ. وہ صحابی کو دیکھا ماشاء اللہ تندرست. بولو ہٹے کٹے، گھوڑا بھی کھڑا ہے، مکان بھی بڑا اونچا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے کہا تم وہی ہو نا جو کئی مہینہ پہلے ہم کو ملے تھے، بستر پر پڑے تھے، نہ جان کا ٹھکانہ، نہ مال کا ٹھکانہ، مکان کا ٹھکانہ. تو کہا میں وہی ہوں. تو کہا یہ سب. تو کہا آپ نے تو دعا دی تھی. ارے آپ نے تو دعا دی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی دعا؟ انہوں نے پڑھ کے بتایا. ہمارے نبی مسکرائے اور فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی یہ پڑھے گا، اللہ جان میں بھی مضبوط بنائے گا، مال میں بھی مضبوط بنائے گا. وہ کون سی دعا؟ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھ لو، نہ یاد ہو تو کارڈ لے کر جانا. کون سی دعا؟ یہ پڑھنے کا چاہے تو روزانہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ رات کو پڑھ لے، یا 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پڑھ لے. توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. بڑی دعا ہے، بڑی دعا، لیکن ایک مرتبہ بھی پڑھ لینا اللہ جان میں بھی مضبوطی دے گا، مال میں بھی مضبوطی دے گا، کیونکہ ہمارا یقین ہے جہاں ساری کوششیں ختم ہوتی ہے، جہاں سارا میڈیکل ختم ہو جاتا ہے، وہاں ہمارے نبی اور ہمارے آقا کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. تو ایک اعلان یہ کرنا، ایک آپ کا شکریہ ادا کرنا، علماء کا شکریہ ادا کرنا. ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ بھائی یہاں کے ذمہ داروں نے ماشاءاللہ کھانے کا انتظام کیا ہے، لیکن ہم کو یہ سوچنا سمجھنا چاہیے جو خدمت کرنے والے ساتھی ہیں وہ کھانے میں شریک رہے. اسی طریقے سے احمد آباد سے آنے والے، سلواسا سے آنے والے، ممبئی سے آنے والے، حیدرآباد سے آنے والے اور علماء کرام وہ سب کھانے میں ضرور شریک رہے. اور جو لوکل ساتھی ہے یہیں کے رہنے والے ہیں وہ اپنی عشاء کی نماز پڑھ کر میری ملاقات کر کے اپنے گھروں میں جائے اور آج سے یہ ارادہ کر کے جائے کہ 5 چیز کریں گے اور اللہ کو حاصل کریں گے. بولو انشاءاللہ. پہلی چیز لا الہ، نمبر 2 دل، نمبر 3 قرآن پڑھیں گے، نمبر 4 مصطفیٰ کا دامن، اور 5ویں چیز خاص ہے 5 وقت کی. یہ کتنے لوگ آئی پی ایل میں نماز چھوڑ دیتے. آئی پی ایل معلوم آپ کو؟ اور میرے کو تو بہت عجیب ہوتا ہے جب آئی پی ایل کا سنتا ہوں. کوئی بولتا ہے وہ ممبئی میری ہے، کوئی کہتا ہے چنئی میری ہے. تیرا باپ چنئی میں پیدا ہوا تھا. ایک کہتا ہے وہ بنگلور تو اپنا. یہ سچ بتاؤ، یہ جن سے تم محبت کرتے ہو ان کو فون کرو نا ذرا آوے یہاں پہ. آئے گا کوئی؟ آئے گا اس میں سے؟ اچھا کوئی آئے گا بھی نہیں. آپ کو بلائے گا؟ آپ کو بھی نہیں بلائے گا. ارے آپ اس کو بولو گے میرے چہرے پہ تھوک تو تھوکے گا بھی نہیں. تو جو آپ سے اتنا دور ہے اس سے محبت، اور جو اللہ ہم سے قریب ہے، ہمارے مصطفیٰ قریب ہے، اس کی نماز سے محبت. اللہ کتنے قریب ہے معلوم ہے؟ ایک بات بتا کر بات ختم کروں. ایک مرتبہ سارا مجمع بیٹھا تھا، ایک صحابی آئے اور کوئی گاؤں سے آئے تھے. بولو کہاں سے آئے تھے؟ گاؤں سے آئے تھے. آ کر کہتے اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنے کا ہے. ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پوچھو. ارے وہ گاؤں والے بھی بڑا عجیب عجیب سوال پوچھتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پوچھو. تو پوچھا کہ این اللہ، اللہ کا ہے. ہمارے نبی کو کیا سوال پوچھا؟ اللہ کا. اہو قریب فنناجیہ ام ہوا بعید فننادیہ. کہا اللہ کا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا کیا مطلب کیا؟ کہا نہیں، میرے پوچھنے کا مطلب ہے اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ بات کروں، یعنی اللہ اللہ اللہ، اور اگر دور ہے تو چلا چلا کے اللہ اللہ اللہ. بھائی 2 ہی بات ہوگی، یا اللہ قریب ہوں گے یا اللہ دور ہوں گے. اگر قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ اللہ 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 کروں، اور اگر دور ہے تو میں بہت زور زور کا چلاؤں. یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے. قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ بات کروں، اور دور ہے تو چلا چلا کے بات. اتنا کہا کہ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت جبرائیل آئے. کہا کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا اللہ کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں. کہ پوچھ رہے اللہ قریب ہے تو میں آہستہ بات کروں، دور ہے تو چلا چلا کے بات کروں. حضرت جبرائیل نے فرمایا لو جواب آ گیا ہے. بولو سبحان اللہ. کیا جواب آیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میرا ایڈریس پوچھیں گے تو میرے بندوں کو کہہ دینا کہ میں کیا ہوں. نہیں بولو نا فَإِنِّي قریب، قریب ہوں. تو پھر قریب ہے تو بھی سوال تو ہوتا ہے کہ بھائی قریب ہے لیکن اپوائنٹمنٹ تو لینا پڑے نا. بھائی اللہ سے ملنے کے لیے، کوئی بڑے سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے نا. تو اللہ قریب ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں جب بلائے گا میں جواب دے دوں گا. کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ نے فرمایا اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں جب پکارے گا میں جواب دے دوں گا. حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں مجھے پکارا تو بولو جواب دینے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے آگ کی گھاٹی میں پکارا، بولو جواب دینے والا کون؟ حضرت یوسف نے کنویں میں پکارا، بولو جواب دینے والا کون ہے؟ تو اللہ نے کہا. تب پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کتنا قریب ہے. کہ دیکھو میں بیٹھا ہوں، یہ الیاس بیٹھا ہے، ہم قریب ہے نا. ارے بولو ہم قریب ہے کہ دور ہے؟ قریب ہے. تو اللہ تو کتنا قریب ہے. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں جس پر تیری جان کا دار و مدار ہے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا تجھ سے اور بھی قریب ہے۔ اتنا قریب اللہ ہے تو پھر پکارنے میں دیر کس بات کی؟ چلو پکاریں گے نا اللہ کو انشاءاللہ، سب دعا کریں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ اذان کو 6-7 منٹ باقی ہے۔ لائٹ بند کر دی جائے اگر ہو سکے تو یہاں کے ذمہ دار، اور ہم سب مل کر اللہ کے سامنے دعا کرے اور اللہ کے سامنے روئے اور یہ اقرار کرے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ تو بہت قریب ہے، ہمارے دل کی رگوں سے بھی تو قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم یہاں کیوں آئے تجھے معلوم، اللہ چھٹی کا دن ہے اللہ، اللہ یہ تیرے بندے چاہتے تو گھر میں سو سکتے تھے، یہ بندے چاہتے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، یہ بندے چاہتے تو اپنے بیوی بچوں کو کہیں گھمانے بھی لے کے جا سکتے تھے۔ اللہ یہ جتنے بندے آئے یہ اپنی چھٹی کا دن آرام سے منا سکتے تھے، لیکن اللہ تجھے پانے کے لیے آئے، اللہ تیری محبت میں آئے، تیرے نبی کی محبت میں آئے۔ ہم کو اللہ تو چاہیے، ہم کو اللہ تو چاہیے، اللہ ہم کو غیروں کے حوالے مت کر، ہم کو غیروں کے حوالے مت کر اللہ، ہم کو غیروں کے کتھڑے میں کھڑا مت کر اللہ، ہم کو تو چاہیے اللہ، تو ہمارا ہو جا اللہ۔ اللہ یہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ، بہت پیارا مجمع ہے اللہ، اللہ یہ مجمع میں حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے، عالم بیٹھے، مفتی بیٹھے، جن کے سینے میں قرآن ہے وہ بیٹھے، جن کے سینے میں حدیث ہے وہ بیٹھے ہیں اللہ، یہ مجمع میں سید خاندان والے بیٹھے ہیں اللہ، یہ مجمع میں مسافر بیٹھے ہیں اللہ، یہ مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں اللہ، ان سب کے بیچ میں ایک میرے جیسا پاپی بیٹا ہے، میرے جیسا نالائق بیٹا ہے، میرے جیسا کمینہ بیٹا ہے، جو اللہ تجھ سے بہت دور ہو گئے اللہ، ہم تجھ سے بہت دور ہو گئے، ہماری زبان پر غصہ اور گندگی اللہ، ہماری آنکھوں میں گندگیاں، ہمارے کان اور زبان میں گندگیاں، ہمارا ہاتھ پاؤں ناپاک اللہ، اللہ ہم گناہ کر کے گناہ کے دلدل میں پھنسے اللہ، اللہ اللہ روز آنکھوں کا غلط استعمال اللہ، موبائل میں آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال اللہ، اب سمجھ میں نہیں آتا ہم کب سدھریں گے اللہ، ہم کب سدھریں گے اللہ، تیرے گھر میں آئے ہیں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو آ جانا اللہ، اللہ تو آ جانا اللہ، اللہ اتنے سارے بندوں میں کوئی تو نیک بندہ بیٹھا نا اللہ، اتنے سارے بندوں میں کوئی تو رات کا تہجد میں اٹھنے والا بیٹھا اللہ، کوئی تو رات کا رونے والا بیٹھا اللہ، اور جس کا رونا تجھے پسند آتا اللہ، اللہ اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، تو اتنا پیارا اللہ، اتنا پیارا اللہ، ستار ہے اللہ، سارے گناہوں کو چھپا دے اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے اللہ، اپنی معرفت دے دے اللہ، الہ العالمین آج کے اجلاس کو قبول کر لے اللہ، اللہ لوگ کہتے ہیں اللہ جب یہ جلسہ ہو جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا،
اللہ تو ایک بار کہہ دے بہت اچھا ہوا، تو قبول کر لے، تیرے نبی قبول کر لے، اللہ اپنے دربار میں تو قبول کر لے، باقی دنیا کے بولنے سے کیا ہوگا اللہ، دنیا کے آنے نہ آنے سے کیا ہوگا اللہ، اللہ تو راضی ہو جا اللہ، اللہ تو راضی ہو جا اللہ۔ یہاں جتنے آئے ہیں اور پوری امت میں جتنے روزی میں پریشان ہیں، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے، بغیر مشقت والی روزی دے دے۔ اللہ کام کرے کرے اب بڑھاپا آ جاتا ہے، اب کمر دکھتی ہے، اب کام نہیں ہوتا اللہ، لیکن کیا کرے اللہ، ذمہ داری تو ہوتی ہے نا، بیوی کی، بچوں کی، گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اللہ اب اتنی کمزوری آ گئی اللہ، الہ العالمین تو غیب سے بے حساب حلال برکت والی بغیر مشقت والی روزی کا انتظام فرما دے اللہ۔ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے، بہت لوگ قرضے میں ڈوبے اللہ، موبائل بھی بند کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کو جواب میں کیا دوں گا، پیسہ ہوگا تو جواب دوں گا نا اللہ، اللہ قرضہ ادا کروا دے اللہ، اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ، جن کے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں اللہ، وہ بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے اللہ۔ باپ کے گناہوں کی وجہ سے بچوں کو محروم مت کرنا، باپ پاپی ہے اللہ، بچوں کو محروم مت کرنا اللہ، بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے اللہ، ہمارے گھر کے ویوہار کو اچھا کر دے اللہ، بہو کو بیٹی کا درجہ دینے والا بنا دے اللہ، اللہ 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 اللہ، گھر کے حالات کو صحیح کر دے، محبت دے دے، مودت دے دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے نا اللہ، اللہ اماں تھوڑی کہتی جاتے وقت چلی جاتی اللہ، کتنوں کے ابا چلے گئے، اماں چلی گئی اللہ، میری ماں چلی گئی اللہ، سب کی قبر کو نور سے بھر دے، جتنے گئے سب کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا لباس اوڑا دے اللہ، قبر میں جنت کی خوشبوئیں مہکا دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ، مانگنے بھی تو نہیں آتا اللہ، کوئی دنیا کا بڑا ڈگری والا ہمارے سامنے آئے تو ہمارا بدن کانپ جاتا ہے اللہ، تو کتنا بڑا ہوگا، وسیع کرسیہ السماوات والارض اللہ، تیری کرسی آسمانوں سے بھی بڑھ کر ہے، زمینوں سے بھی بڑھ کر ہے اللہ، جب تیری کرسی اتنی اونچی ہے تو کرسی والا کتنا اونچا ہوگا اللہ، اللہ ہم اس کے سامنے کتنے چھوٹے ہیں اللہ، مانگنا بھی نہیں آتا، بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔